دین کے حوالے سے دو باتیں بہت اہم ہیں۔ انسان کی زندگی میں نہ غلو ہو اور نہ ہی انسان کوتاہی کا اور غفلت کا مرتکب ہو۔ لوگوں کی اکثریت جو گمراہی کی طرف جاتی ہے اس کی یہ دو وجوہات ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ شدت پسندی کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام سے آگے بڑھ کر خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام جو ہے وہ دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نیکی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور جو حقوق ہوتے ہیں ان کے اندر کوتاہی کر کے وہ لوگ جو ہے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اس میں میانہ روی اور اعتدال کی راہ اپنانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ بندے کے اندر جتنی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، احکامات بھی اللہ رب العزت نے اسی قدر بندوں کے اوپر فرض کیے۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلتا رہے، تھکتا بھی نہیں ہے اور یہ سفر ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی منمانی شروع کر دے تو بہت ساری چیزیں جو وہ خود اپنے اوپر مسلط کرتا ہے اس کو نبھانا پھر انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب کی گمراہی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سبب ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ مجھے میرے بارے میں غلو کا شکار نہ ہونا، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں غلو کر کے انہیں عبد سے الہ بنا دیا۔ اس غلو کی ایک جو صورت ہے وہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو کچھ زیادہ مذہبی کہتے اور سمجھتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں جو ہے یہ روزے کھا جاتی ہیں، چاند جو ہے وہ نکل آتا ہے لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں، اس لیے وہ احتیاطاً رمضان سے ایک دن پہلے جو ہے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اب بظاہر جو آدمی دین اسلام کے احکام سے واقف نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ بڑا متقی آدمی ہے۔ دیکھیں اس نے اتنا یہ خیال کرتا ہے رمضان کا کہ اس نے ایک دن پہلے ہی روزہ جو ہے وہ رکھ لیا ہے، حالانکہ یہ گمراہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ تقوی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ کام تقوی کا ہے۔ اپنی مرضی سے اگر ہم کام کریں گے تو وہ تقوی نہیں ہوگا بلکہ گمراہی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ رمضان کے استقبال میں ایک یا دو دن پہلے روزہ رکھنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت جائز ہے کہ کوئی شخص زندگی بھر اس کی روٹین چلی آ رہی ہے کہ وہ ہر جمعرات اور پیر کا مثلا روزہ رکھتا ہے، یا کوئی صوم داؤدی رکھتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن افطار کرتا ہے، وہ ایک مہینے کی نہیں ایک ہفتے کی نہیں، اس کی زندگی کی یہ روٹین ہے کہ وہ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اور پیر یا جمعرات کا دن 29 یا 30 شعبان کو آ جاتا ہے اور وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن خاص اس لیے کہ رمضان جو ہے وہ کہیں نکل نہ جائے یا اس کے استقبال میں روزہ رکھنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 15 شعبان تک کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو 15 شعبان کے بعد وہ بندہ روزے نہ رکھے۔ اذا انتصف الشعبان فلا تصوم، کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے رکھنے بند کر دو۔ ہاں اگر پہلے آپ رکھتے چلے آ رہے ہیں تو اس کو کنٹینیو جو ہے وہ آگے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جسے ہم ثواب سمجھ کے کریں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔
دوسری بات جو ہے وہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے یہ ہے کہ دو باتیں میں آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا. ایک تو اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. ہمیں جس طرح ہم کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ یہ میری زندگی کا ایک قیمتی مہینہ ہے، میں نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے اور کیسے میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. نیت یہ ہو کہ میں نے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کرنی. پہلے سے نیت ہوگی، جذبہ ہوگا، اور آپ جو ہے وہ اس جذبے کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے کہ میں نے اللہ کی رحمت سمیٹنی ہے. پھر تراویحاں بھی آپ کے لیے آسان ہوں گی، پھر قرآن پڑھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا، اس لیے کہ اعمال کا انحصار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے. بعض دفعہ انسان غفلت کا شکار رہتا ہے، رمضان آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اب نیکی کروں، اور یہ سوچتے سوچتے ہی رمضان گزر جاتا ہے اور اسے موقع نہیں ملتا. پہلے سے اپنی نیتوں کی اصلاح کریں. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، کہ صحابہ کرام 6 مہینے تو اللہ سے یہ دعائیں کرتے تھے یا اللہ رمضان تک پہنچا دے، اور پھر اگلے 6 مہینے یہ دعائیں کرتے تھے یا اللہ جو کیا ہے اس کو قبول کر لے. اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے. بندہ کہتا ہے میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہوں، اب میں کیسے تراویحاں پڑھوں گا، قاری صاحب تو لمبا ہی اتنا کر دیتے ہیں. پہلے سے اگر آپ جذبے اور جوش کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں گے، پہلے سے آپ کی نیت پختہ ہوگی، عزم پختہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہ عبادتیں جو ہے وہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے. ہم نے عام طور پہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ رمضان توبہ کا مہینہ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے توبہ کرنی چاہیے تاکہ رمضان میں کچھ سمیٹ سکے. سلف صالحین میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی ایسا بھی زندگی میں تجربہ کیا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا اور سال بھر میں رات کو قیام نہیں کر سکا. یہ جو رمضان کے برکت والے دن ہیں، ان کو نہ سمیٹ سکنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بوجھل جسم لے کے رمضان میں داخل ہوتے ہیں، گناہوں سے گدلا دل لے کے رمضان میں داخل ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ زنگ اتارتے اتارتے رمضان گزر جاتا ہے اور ہم کچھ سمیٹ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے پہلے سچی توبہ کریں کہ یا اللہ رمضان اور تیری رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، تو مجھے اس سے کچھ نہ کچھ پانے کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ جس بندے کا کل سرمایہ ہی اس کی عمر ہو، یہ عمر جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، تو سارا سرمایہ انسان لگا دے تو وہ کتنا محتاط ہوتا ہے. ایک ایک روپیہ اسے جو ہے اگر کم ہو رہا ہو تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا ایک ایک روپیہ کم ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کا کل سرمایہ اتنا ہوتا ہے. ہمارا کل سرمایہ جو ہے وہ ہماری زندگی ہے، تو ہمیں اس سرمایہ کو رمضان میں لگانا ہے. تو اس سے پہلے اس کی تیاری یہ ہے کہ انسان اللہ کے حضور سچی توبہ کرے. توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق بخشے گا کہ ہم رمضان سے اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹ سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.